خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں آپ کا خادم پادری امین فرانسس اس پروگرام کے ساتھ جو ہم نے شروع کیا تھا کہ روح القدس اور اس کی خدمت، آج اس کا 8واں حصہ ہے۔ کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہم یہ پروگرام تھوڑا لیٹ بھیج رہے ہیں، اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں، لیکن آئیے ہم آج اس کا 8واں حصہ، کہ ہم نے بتایا تھا یہ 12 پروگرام ہوں گے اور آج ہم اس کا 8واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں اپنی مرکزی آیات کو، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 1 سے 2 آیت۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ آمین۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے جو پچھلا میسیج تھا، پیغام تھا، اس کے بارے میں کہ روح القدس کی آگ۔ آج ہم دیکھیں گے روح القدس کی آگ اور خون۔ مثال کے طور پر موسوی شریعت میں قربانیوں میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے خون کو مذبح پر چھڑکا جاتا تھا، اور پھر اس جانور کے گوشت کو آگ پر جلا دیا جاتا تھا۔ خون اور آگ یعنی زندگی اور پاکیزگی کی یہ علامت ہے۔ ہم دیکھیں عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ آمین۔ تقریباً بائبل مقدس بھری پڑی ہے قربانیوں سے۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب تک قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، لیکن ازلی ابدی قربانی جو ہے، جو کفارہ دیا گیا، وہ صرف یسوع مسیح کا خون ہے۔ ہمیں اور کوئی خون پاک کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن غور سے سنیے عزیزو، بائبل مقدس کے مطابق بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور بغیر معافی کے نجات بھی نہیں ہے۔ آپ کو پہلے توبہ کرنی ہوگی، پھر بپتسمہ لینا ہوگا، اور پھر آپ یسوع کے خون سے دھل جائیں گے، اور پھر آپ کو روح القدس کا لباس ملے گا، روح القدس کی قوت ملے گی، اور پھر روح القدس کی آگ آپ پر نازل ہوگی۔ عبرانیوں 9واں باب اس کی 12 سے 14 آیت ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا لکھا ہے؟ عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 12 سے 14ویں آیت۔ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ آمین۔ اب اس آیت پر غور کیجئے۔ بیلوں، بکروں، بیلوں اور بچڑوں کا خون اور گائے کی راکھ ہمیں پاک نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح کا خون ہے جس نے ازلی روح سے، ازلی روح کے وسیلہ کیا کیا جی؟ خدا کے سامنے بے عیب قربانی دی۔ اب توجہ کیجئے، اور کوئی چیز ہمیں پاک نہیں کر سکتی۔ ضروری ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرے تو وہ جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، تو پھر وہ یسوع کے خون سے دھل جاتا ہے، اور اس کے بعد آگ آتی ہے جو آپ کو بالکل پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ پاک صاف نہیں ہوئے، لیکن خون آپ کے دل، جان، بدن، روح کو دھو دیتا ہے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے۔ اب غور سے سنیے، توجہ کیجئے، مروسی گناہ کو دور کیا گیا اور نجات بخشی ہے، یہ صرف یسوع المسیح کے خون بہانے سے۔ اور کوئی ضروری تھا کہ انسان کے لیے کوئی انسان ہی اپنی جان دے،
اور خون بہائے گی۔ یسوع مسیح نے کیوں خون بہایا؟ غور سے سنیے، اس لیے کہ اس کی اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ کاہن پہلے جاتا تھا، وہ قربانی دیتا تھا، پھر وہ پہلے اپنی قربانی پیش کرتا تھا، پھر وہ کلیسیا کی، اور پھر وہ مذبح پہ جا کے خون چھڑکتا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک ازلی ابدی سردار کاہن ہے جس نے اپنی قربانی پیش کی ہے، کیونکہ اس کی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا۔ اس لیے عزیزو، صاف کرنے والا خون اور پاک کرنے والی آگ، یعنی روح القدس کی آگ، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت، یعنی 38ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ آمین۔ پطرس نے کہا اپنے گناہوں سے کیا کرو جی؟ توبہ کرو، معافی مانگو، اور یسوع مسیح کے نام سے، یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لو تو تم روح القدس کیا کرو گے جی؟ انعام میں پاؤ گے۔ اب روح القدس کی آگ کا بپتسمے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جب یہ بپتسمہ آپ لے لیتے ہیں حوض میں یا کھلے پانی میں کسی جگہ پر، بعض لوگ سمندر پر جا کر بھی، سمندر پر وہاں پہ بھی بپتسمہ لیتے ہیں، لیکن ہم غور کرتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آمین۔ اب غور کیجئے، بہت سے لوگ اس حوالے کو بھی لیتے ہیں کہ یہ یسوع کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، یہ یسوع مسیح کے بارے میں کہا۔ یوحنا نے کہا میرے بعد وہ آتا ہے۔ یوحنا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جو قابل ذکر کام ہے وہ بپتسمہ ہے، اور وہ یردن دریا میں کھڑا ہو کر ٹھنڈے پانیوں میں بپتسمہ دے رہا ہے، لیکن کہتا ہے، فرماتے ہیں یوحنا کہ میرے بعد وہ آتا ہے جس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی میں لائق نہیں ہوں۔ دیکھو وہ تم کو روح القدس اور آگ سے کیا کرے گا جی؟ بپتسمہ دے گا۔ تو یسوع مسیح روح القدس جس نے ازلی روح کے وسیلہ اپنے آپ کو قربان کر دیا، آپ کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پاس وہ انجیل ہے جو آگ لگا دیتی، یعنی ایسی آگ جو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اندھیروں سے نکالتی ہے، اور پھر وہ گناہوں کی تاریکیوں میں سے مجھے باہر نکالتی ہے، اور یسوع مسیح کا خون مجھے دھو کر کے کلوری کے پاس لے آتا ہے، اور روح القدس مجھے اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ میں یسوع کے خون سے دھل جاؤں اور روح القدس کی رہنمائی میں چلوں، تب روح القدس کی آگ نازل ہوتی ہے۔ عزیزوں غور سے سنیے، روح القدس کی آگ کا بپتسمہ دے گا، یسوع اپنے خون سے آپ کو پاک اور صاف کرے گا، آپ کے گناہ دھو دے گا، اور پھر روح القدس کی آگ سے بپتسمہ دے گا۔ کوئی شخص گنگا جمنا پہ جاتا ہر سال، کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ ہر سال یہاں آتے؟ ہاں جی، میں اپنے گناہ دھونے کے لیے ہر سال مجھے یہاں آنا پڑتا ہے۔ لیکن اس شخص نے اسے کہا میرے پاس انجیل ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور آپ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیں، تو پھر آپ کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے ایک گناہگار کے توبہ کرنے سے آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ غور سے سنیے عزیزوں، جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں، معافی نہیں مانگیں،
اور یسوع مسیح کے خون سے نہیں دھلیں گے ہم روح القدس کی آگ حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے زبور کی کتاب 12واں زبور اور اس کی 6 آیت۔ خداوند کا کلام پاک ہے اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ آمین۔ خداوند کا کلام پاک ہے اور اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی ہو۔ اور یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ یہ جو 7 کا عدد ہے یہ کاملیت کا عدد ہے۔ 7 بار صاف کی گئی۔ آپ گناہوں سے دھل گئے، آپ نے توبہ کی، آپ نے بپتسمہ لیا، آپ یسوع کے خون سے دھل گئے، روح القدس کی آگ آپ کو 7 بار پاک کرتی ہے۔ آپ پھر کندن بن جاتے ہیں، چاندی سے سونا، سونے سے پھر آپ کندن بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پھر اس کی گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، دنیا کو بتا دیں گے یسوع ہی کفارہ ہے اور کوئی نجات دے ہی نہیں سکتا، اور کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی ذات ہے جس نے کفارہ دیا ہے، وہ خدا کا زندہ پاک اکلوتا بیٹا خداوند یسوع المسیح ہے۔ خدائے قدوس، خدائے محیب، خدائے قادر، خدائے واحد، خدائے جلال، خدائے قدرت اپنے کلام کی ساری قدرت کے ساتھ اپنے لوگوں کو پاک کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام عزیزوں ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ آپ کے پاس جو خدا کا کلام ہے، آپ کے گھروں میں آپ کے پاس بائبل مقدس، خدا کا کلام آگ ہے۔ یرمیہ بھی کہتا ہے خدا کا کلام آگ ہے، خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے۔ اصل میں وہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اب روح القدس کی آگ، غور کیجئے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 11ویں آیت ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آمین۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے کیا کرے گا جی؟ بپتسمہ دے گا۔ یوحنا رسول نے یہ کہا۔ اب غور کیجئے، ہمارے اندر روح القدس اور آگ ہوگی، آپ جلیں گے نہیں بلکہ آپ ابلیس کے سارے کاموں کو تباہ کر دیں گے، آپ ابلیس اور اس کے منصوبوں کو ختم کر دیں گے، آپ ابلیس اور اس کی ساری قدرت پر غالب آئیں گے، کیونکہ روح القدس کی آگ آپ کے اندر ہے اور یسوع کے خون سے آپ دھلے، اور خدا باپ کا فضل رحم اس کا ہاتھ آپ پر بڑھا ہوا ہے، تو پھر آپ ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کے مقابلہ میں کھڑے ہوں گے اور فتح مند ہوں گے۔ اب دیکھیے 1 کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت، پولس رسول نے یہ خط لکھا، 1 کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ آمین۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ خدا ان مٹی کے برتنوں میں اپنی قدرت، روح القدس کی آگ اور اپنی حضوری رکھتا ہے۔ اب زندہ خدا کی ہیکل، اس لیے عزیزو روح القدس کی آگ آپ کے اندر ہے۔ اب دانیل کو دیکھیے، دانیل کے دور میں اس کے 3 دوست شدرک، مشک، عبدالنجو یہ آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے گئے۔ کبھی اس آیت پر رک کر غور کیجیے، جن پہلوانوں نے ان کو ڈالا، لکھا ہے کہ آگ 7 گنا تیز کر دی گئی، ڈالنے والے جل گئے لیکن جن کو ڈالا گیا وہ نہیں جلے۔ کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 ان کا ایمان تھا خدا قدوس پر، قادر مطلق الوہیم اودینائے، صاحب جنگ یہوہ لشکروں کے خدا پر ان کا ایمان تھا۔ نمبر 2 ان کے اندر اس بات روح القدس کی آگ تھی، اور یہ بات ان کے اندر تھی کہ خدا قدوس ہمیں بچائے گا،
اور وہ اپنے ایمان پر کھڑے رہے. پھینکنے والے جل گئے لیکن جو پھینکے گئے وہ نہیں جلے. اس آگ میں روح القدس کی آگ آ گئی. بڑے بڑے طوفان آئیں, آندھیاں آئیں, مصیبتیں آئیں, مشکلات آئیں, آپ کھڑے ہیں, روح القدس کی آگ آپ کے اندر ہے, آپ کے ساتھ. روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا. کوئی وبا, کوئی آفت تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی. غور سے سنیے, کلام مقدس میں لکھا ہے ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے. اب دیکھیے مصر میں سے جب قوم بنی اسرائیل نکلی ہے تو دن کو بادل اور رات کو آگ کا ستون بن کے خدا ان کے ساتھ تھا, اور یہ آگ کا ستون روح القدس کی آگ تھی. اور جب وہ سمندر پر کھڑے ہیں, ان کو راستہ ملتا ہے, پانی دو حصے ہوتا ہے, تو پھر وہ آگ ان کو روکتی ہے, لیکن اسرائیلیوں کو نہیں چلاتی, اور وہ آگ سے ڈرتے ہوئے مصری پیچھے بھاگتے. اور پھر جب وہ پانی میں سے گزر جاتے ہیں, پھر مصری فرعون اپنے رتھ لے کر گزرتا ہے, ان کا پیچھا کرتا ہے, اور پھر پانی آپس میں مل جاتا ہے. تو مرکزی آیت ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پر غور کیجئے. خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا. غور سے سنیے, سمندروں کا کوئی اور دیوتا ہے ہی نہیں, ساری کائنات میں صرف ایک ہی خدا ہے, خداوند یسوع المسیح, جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے. اور روح القدس کی آگ, آسمان اور زمین کا کل اختیار صرف اسی کے پاس ہے. اس لیے روح القدس کی آگ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ آگ یعنی روح القدس کی آگ کیوں ضروری ہے؟ ہم دیکھیں مثال کے طور پر ایلیا کے دور میں ایلیا نے جادوگروں سے جب بات چیت ہوئی, ایک مقابلہ طے پایا, ایک شرط رکھی گئی, جس کی قربانی آگ سے قبول ہو اس کا خدا زندہ خدا ہوگا. جادوگر صبح سے لے کے شام تک لگے رہے بال دیوتا کے سامنے, پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کیا, ناچے, انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کیا. ایلیا تو آرام سے بیٹھا رہا, کبھی لیٹ جاتا تھا, کبھی کہتا بھی اور زیادہ تمہارا دیوتا سفر میں نہ ہو, وہ سو نہ رہا ہو. لیکن جب شام کے وقت ایلیا نے قربانی چڑھانے کے لیے 12 پتھر لیے, مذبح بنایا, یعقوب کے 12 بیٹے, اور پھر اس مذبح پر پانی گرایا, لکڑیاں رکھی, قربانی چڑھائی, 3 بار پانی ڈالا گیا, اور گھٹنے ٹیکے اور کہا کہ اے خدا قدوس, پتہ چل جائے کہ آسمان اور زمین پر صرف تو ہی خدا ہے. ابراہم, اسحاق اور اسرائیل کے خدا, پتہ چل جائے آسمان اور زمین پر صرف تو ہی خدا ہے. تو آسمانوں سے آگ آئی اور ساری قربانی قبول کرتے آسمان پر واپس چلی. آج جب آپ قربانی دیتے ہیں, کون سی شکر گزاری, اپنے آپ کو مذبح پر رکھتے ہیں, یا آپ اپنی ڈائٹ خدا کے حضور لاتے, خدا اس کی خوشبو لیتا ہے. غور سے سنیے, ایلیا نے کہا وہی خدا ٹھہرے گا جو آگ سے جواب دے. یاد رکھیں, خدا قدوس زندہ خدا ہے اور قادر مطلق الوہیم ہے, اور آگ سے جواب دے. ایک آگ ایسی بھی ہے جو جلا دیتی ہے, لیکن ایک روح القدس کی آگ ایسی بھی ہے جو آپ کو اور زیادہ پاک کرتی, صاف کرتی, اور خدا کے بڑے کام کے لیے پاکیزگی کا روح عطا کرتی اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا, مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 49ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور دیکھو, جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا, لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو.
आमीन। कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। तो फिर सुनिए गौर से, कुव्वत का लिबास रूहुल कुदस है। बाइबल मुकद्दस बगौर पढ़िए, गिनती की किताब में लिखा है मज़बा पर से आग बुझने ना पाए। पिछले पैगाम में भी मैंने आपको बताया कि खुदा के अजीम खादम पादरी डॉक्टर इज़कियल सरोश, जो हमारे रूहानी बाप, उन्होंने ये गीत लिखा, मेरा दिल मेरी जान तेरा मस्कन बने। तो फिर आपके दिल के अंदर रूहुल कुदस की आग लगी हो और इस मज़बा पर आग जलती रहे, आपके हाथ उठे रहे दुआ के लिए और आप खुदा के साथ वफादार। तो फिर खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुदस की कुव्वत, कुदरत आप पर नाजिल होगी और आप फतहमंद और कामयाब होंगे। देखिए पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 2 बाब 15 और 16 आयत हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चरागों की तरह दिखाई देते हो और ज़िंदगी का कलाम पेश करते हो। ये जो लफ्ज़ चराग है, इस पर गौर कीजिए। रूहुल कुदस की आग आपके साथ होगी जी, और आप चरागों की तरह रोशन। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चराग है। तो फिर रूहुल कुदस आपकी रहनुमाई करेगा। आग आएगी, बदी की कुव्वतें जल जाएंगी, गंदी नापाक तस्वीरें जल जाएंगी, जहन्नम और तारीकी की कुव्वतें शर्मिंदा होंगी और आप रूहुल कुदस की आग और रूहुल कुदस से भरे हुए कुव्वत का लिबास आपके पास होगा और आप सारी दुनिया में खुदावंद यसू अल मसीह के खून के कफारे और उसकी अंजील की खुशखबरी के गवाह होंगे कि वो मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। उसकी कब्र, उसकी चरनी, उसकी सलीब, उसका कफन आज भी खाली है। रूहुल कुदस की आग आपको पाक करती है और इस बात के लिए तैयार करती है कि आप अंजील की खुशखबरी सुनाएं। और खुशखबरी क्या है कि खुदावंद यसू मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, जिसकी चरनी, सलीब, कब्र, कफन आज भी खाली है। और रूहुल कुदस हमें इस बात के लिए तैयार करता है और रूहुल कुदस की आग हमेशा हमारे अंदर होती है और वो हमें इस बात के लिए कलाम और मुकाशफात अता करती है कि हम हमेशा खुदावंद यसू मसीह की खुशखबरी दें। खुदावंद इस कलाम के वसीला आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।